الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو يعكف الذنوب ويجرى له الحسنات وعامل الحسنات كلها وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوار بھائیوں، رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اور آدھا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کی قدر کی اور ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ کی قدر کی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال اور نیک اعمال اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں۔ یقیناً دوسرا مہینہ ان خوبیوں سے، ان اچھائیوں سے خالی اور عاری ہے۔ جیسے کہ روزہ جیسے مقدس عبادت جس کا بدلہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو یہ روزہ جیسے محترم بشان عبادت تو رمضان المبارک ہی میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مقدس جو تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، انسان کے لیے قاعدہ اور ضابطۂ حیات ہے، وہ مقدس ترین کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر بزرگوار بھائیوں، اس مہینے میں ایک محترم بشان عبادت اور اللہ سے قریب کرنے والی عبادت وہ ہے اعتکاف، جو اس مہینے کے اخیر عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ پورے بستی محلے والے میں سے اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر اعتکاف سے مسجد خالی رہی، کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، تو اس کا گناہ اور وبال پورے بستی والوں پر، محلے والے پر آئے گا۔ اسی طریقے پر بزرگ اور دوستو، ایک انمول عبادت ہے نماز تراویح، جو مکمل 30 روز تک عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس میں مکمل قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت، اتنی قیمتی نماز ہے کہ ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 نیکیاں رکھی ہیں۔ جب ایک بندہ مومن 20 رکعتیں تراویح کی ادا کرتا ہے تو اسے جو ہے 40 سجدے نصیب ہوتے ہیں، اور جب ایک سجدے پر 1500 نیکیاں دی جائیں گی، اس اعتبار سے تراویح پڑھنے والے مومن بندہ روزانہ جو ہے 60,000 نیکیاں
تراویح کی نماز کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور اس کا بھی تعلق اسی مہینے سے ہے، ماہ رمضان سے ہے۔ یقیناً نماز تراویح دوسرے مہینے میں ادا نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، نیکیوں میں اضافہ کہ اگر ہم ایک نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو ہے فرض کے برابر ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی یقیناً اسی مہینے کے ساتھ منسلک ہے، اور دوسرے مہینہ جو ہے اس خوبی سے اور اس اچھائی سے یقیناً خالی اور عاری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی پیش کرنا اسی مہینے کے ساتھ جو ہے خصوصیت سے منسلک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارکہ میں کثرت سے جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات و صدقات کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ نماز تراویح بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ تقریباً 19 پارے جو ہے ہونے والے ہیں مکمل۔ 18 پارہ مکمل ہو چکا ہے، آج 19واں پارہ چلے گا، اور 27 رمضان المبارک کو جو ہے قرآن مقدس ختم کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح جو ہے 30 رمضان میں ختم ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس تراویح کی شکل میں 27 رمضان میں ختم کرنے کا ہمارے یہاں دستور اور اصول ہے۔ ہر سال یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لہٰذا وقت زیادہ نہیں بچا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے چونکہ ہم لوگ ایک مکمل حافظ قرآن کو تراویح کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اور وہ حافظ صاحب مکمل 1 مہینہ جو ہے اپنے وقت کی محنت کی قربانی دیتے ہیں، تو ہم سب کا بھی فریضہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی ڈوبتے ہوئے بچا لیتا ہے، تو یقیناً یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا احسان جو ہے جب بھی اس آدمی کو ہم دیکھتے ہیں آٹومیٹک ہمارے دل میں وہ جو ہے احسان جاگرک ہوتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو مکمل 1 مہینہ حافظ صاحب قرآن پاک سناتے ہیں تراویح کی شکل میں۔ ہم سب کا بھی فریضہ ہے کہ جب ہم اسے رخصت کریں 27ویں رمضان میں، تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہدیے کے شکل میں، تحفے کے شکل میں اسے رقم عطا کیا جائے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی قیمت کوئی بھی انسان دے نہیں سکتا ہے، نہ آج تک دیا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جب لین دین کا مسئلہ آتا ہے تو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے لوگ بڑے بڑے فتوے لے کر آتے ہیں کہ تراویح کا پیسہ لینا ناجائز ہے، فلاں پیسہ لینا حرام ہے۔ سارا مسئلہ اور فتویٰ جو ہے مولوی حافظ پر جو ہے لاگو ہوتا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر 1,00,000 2,00,000 روپے لینا یہ جائز ہے، حرام کے ذریعے سے روزی کمانا یہ جائز ہے، نماز 5 وقت کی نہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، جب حافظ مولوی کو دینے کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے فتوے اور بڑے بڑے جو ہے مسئلے ہم لوگ لے کے آتے ہیں۔ یہ بہت کمزرفی کی بات ہے، نہ دینے کی بات ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر چیز کا ایک دائرہ رکھا ہے۔ آپ کی بات بھی صحیح ہے، فتویٰ بھی صحیح ہے، مگر یہ فتویٰ صحیح اس صورت میں ہوگی جبکہ حافظ صاحب جو ہے کوئی رقم متعین کر دے یا اس کا ڈیمانڈ کر دے کہ میں تراویح اس شکل میں اس صورت میں سناؤں گا کہ جب کہ کمیٹی یا بستی والے محلے والے ہمیں جو ہے 20,000 روپے اس کے معاوضے ہمیں عطا کریں، ورنہ میں سنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں پر فتویٰ آتا ہے۔ کوئی بھی حافظ قرآن آج تک نہ درخواست میں لکھتا ہے کہ مجھے تراویح سنانی ہے اور اس کے عوض میں 20,000 روپے چاہیے، نہ کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں افطاری میں فلاں فلاں سامان چاہیے تب میں تراویح سناؤں گا، نہ کھانے میں کوئی فرمائش کرتا ہے۔ تو فتویٰ اور مسئلے کس بات کی ہے؟ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، وہ حافظ قرآن
وہ مولوی صاحب بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ہم اپنے ظرف کو اونچا کرے، بڑا رکھیں۔ سال میں ایک آدھ مرتبہ یہ مواقع ہمیں ہاتھ آتے ہیں، اگر ہم حافظ صاحب کے ہدیہ کے لیے، تحفے کے لیے، ایک دیندار آدمی کو خوش کرنے کے لیے اگر ہماری جیب سے 100، 50، 200، 500 چلے جائیں تو کون سی اس میں جو ہے خرابی کی بات ہے۔ اسی طریقے پر بزرگ اور بھائیوں، صدقہ اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسافر لوگ جو آتے ہیں، سفیر لوگ آتے ہیں، وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں، مارا پھرتے ہیں، ایک ایک آدمی کے پاس 3 مرتبہ جانے پڑتا ہے، کتنی کم ظرفی کی بات ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنا زکوٰۃ کی مال لے کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے جو ہے ہم غریب تک اس کے مال کو ہم پہنچا دیں، چونکہ یہ ہمارے ذمے ایک وبال ہے، ایک بوجھ ہے۔ ہم تلاش کریں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، مدارس اسلامیہ کہاں کہاں ہیں، وہاں جا کر ہم پہنچا کر کے دیں، یہ ہمارا فریضہ تھا۔ لیکن آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ آج جو ہے حافظ مولوی در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ایک ایک آدمی کے پاس 3، 4 مرتبہ جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ابو نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ابو سو رہے ہیں۔ ایک عالم دین آپ کے دروازے میں کھڑے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیم دینے والے، حافظ قرآن، بخاری مشکات پڑھانے والے مولوی صاحب آپ کے دروازے میں آئے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے بستر راحت پر جو ہے اپنا آرام فرما رہے ہیں۔ بچوں سے کہہ کے بھیج دے، جاؤ کہہ دو شام کو ملاقات کرے، کتنی کم ظرفی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نا کہ بہت ایسے شب بیدار ہے کہ جنہوں نے رات بھر عبادتیں کی، مگر حال یہ کہ سوائے رات جاگنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نیتوں کو درست کریں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ دیں۔ اللہ نے ایک معمولی جو ہے رقم ہم پر جو ہے لاگو کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 1000 روپے ہے تو 500 روپے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو، بلکہ ایک معمولی جو ہے رقم اس میں متعین کیا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، یعنی 1000 روپے میں صرف جو ہے 25 روپے ہمارے اوپر جو ہے یہ کیا ہے۔ لیکن اس رقم کو بھی دینے میں ہمیں بڑی مصیبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بیزی ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، تو گھر کے اندر اور بھی افراد ہیں، آپ اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہلیہ کو جو ہے دے کر جائیں کہ اگر کوئی مدارس والے آئیں، کوئی غربا یتامہ مساکین آ جائے تو اسے واپس نہ کرنا، بلکہ اس کے وسعت کے مطابق اسے جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، فطرے کی رقم ہے، یہ صدقے کی رقم ہے، اسے دے دینا۔ لیکن بزرگ اور دوستو، یہ سارے حالات آج کل ہو رہے ہیں، شکایتیں آتی ہیں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں آ کر کے کہ فلاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کل کا وعدہ کیا ہے، آج بھی آیا تو پتہ چلا بتایا کہ شام کو آئیے گا۔ ارے بھائی، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، ان کی نہیں ہے، یہ تو ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے دروازے پر جو ہے زکوٰۃ فطرے کا مطالبہ کرنے لینے کے لیے آ رہے ہیں، ورنہ قاعدہ تو یہ تھا کہ ہمیں جو ہے جا کر دینا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس چیز میں بھی جو ہم دھیان دیں کہ ہم جب صدقہ خیرات زکوٰۃ دیں تو بشاشت کے ساتھ دیں، ریا نمود شہرت کے لیے نہ دیں گے کہ 10 آدمی جان لیا کہ فلاں صاحب نے اتنا زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا ہے۔ اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے ہر عبادت میں۔ اسی طریقے پر دیکھیے یہ اعتکاف جو ہے اسی مہینے کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسا آدمی تیار کریں کہ 20 رمضان کے شام تک وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے شامل ہو جائے، ورنہ سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اعتکاف جو کرتے ہیں، اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فائدے اور بڑی نیکیاں اس میں ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے فائدے گنوائے ہیں، 2 بڑے فائدے فرمائے ہیں کہ جو بندہ مومن اعتکاف کرتا ہے 10 روز کا، اسے دنیا میں 2 بڑے فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسی نیکیاں جس کو وہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے کر نہیں پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کے شام کو عصر کے بعد جب وہ معتکف اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو گویا وہ جیل خانے میں قید ہو جاتا ہے، وہ گھر نہیں جا سکتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے، عام آدمی کی طرح وہ آزاد نہیں ہے، وہ مقید ہے اللہ کے گھر میں، ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے۔ تو بہت ایسی نیکیاں ہیں، جیسے کسی مریض
کی عادت کرنا یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، معتکف نہیں کر سکتا ہے۔ جنازہ ہے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے وہ، تو یہ تمام عبادتوں کا، نیکیوں کا ثواب اس معتکف کو یوں ہی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے 10 روز مکمل۔ ہم اور آپ جتنا ہی چاہے نیکی کر لیں مگر ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے کہیں پر نکڑ میں، موڑ میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو ادھر ادھر کی بات چیت ہو گئی، چغلی چٹا برائی کی بات ہو ہی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے ماحول سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ مگر ایک معتکف 10 روز جو ہے ان شیطانی ماحول سے بالکل مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف پر دھیان دینا ہے اور اس کے انتظام کی فکر کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے بزرگ اور دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تراویح بھی جو ہے لگ بھگ ختم ہونے ہی والا ہے، 20واں پارہ پہنچنے والا ہے اور 27 پارہ میں جو ختم کی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر جو دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک رقم متعین کیا جاتا ہے۔ اور یہ متعین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ اگر یہاں کے لوگوں کو آزادی دے دی جائے، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں، تو شاید 1000 روپیہ بھی حافظ صاحب کا اصول نہ ہو۔ لوگوں کا مزاج کم کی طرف زیادہ ہے، اسی لیے مجبوراً ہر مساجد کے کمیٹی حضرات ایک رقم جو ہے متعین کر دیتے ہیں اور دائرہ باندھ دیتے ہیں، جیسے اس دائرے سے وہ نیچے نہ جائے، اوپر چلا جائے کوئی بات نہیں لیکن نیچے نہ جائے۔ لہذا کمیٹی حضرات نے حافظ صاحب کے ہدیے کے لیے جو رقم متعین کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ ہر فرد کے پیچھے جو ہے 60 روپیہ جو ہے متعین کیا ہے۔ اب ایک گھر کے اندر 2 بیٹا ہے، ایک باپ ہے، تو اسے جو ہے 60 روپے دینے ہیں۔ 2 باپ بیٹے ہیں تو اسے 120 روپے دینے ہیں، 3 ہے 180 دینے ہیں۔ اس طرح سے متعین کیا ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور بہت گرا ہوا ایک رقم ہے، پیسہ، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو نوازا ہے کہ ان کے لیے 500 1000 روپیہ بڑی چیز نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دین کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے اور دین کے راستے میں خرچ کرنا بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ یہی رقم اگر خواہشات نفسانی کے لیے، ابھی عید آ رہا ہے، ایک کپڑے آتا ہے 250 روپے میں اور ایک آتا ہے 500 روپے کا اور ایک آتا ہے 5000 روپے کا، لیکن ہم چوائس کریں گے 5000 روپے والا کپڑا تاکہ نام ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، زرق برق کے لباس، نام و نمود، شہرت ہو، دیکھنے میں کوالیفائڈ معلوم ہونے لگے۔ لیکن دین کے راستے میں جو ہے جتنا کم سے کم ہمیں دینا پڑے وہ ہمیں جو ہے منظور ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ہر شخص کے پیچھے جو ہے 60 روپے متعین کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ خوشی اور بشاشت سے زیادہ دینا چاہے تو وہ آپ کے لیے خیر کی بات ہے۔ اسی طرح سے بزرگ اور بھائیوں، صدقہ فطر جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا جو ہے مقدار ہے 70 روپیہ فی کس۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے عید سے پہلے ادا کر دے۔ جو شخص عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تو خدائی نظام ہوا، ایک ہوا صدقہ فطر، ایک ہوا زکوٰۃ، جو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب غربا ہے، جن کو ہم صدقہ فطر یا جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہے اور اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بطور احسان کے ان غربا اور مساکین رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے اور ہدیہ تحفہ کے طور پر کچھ نہ کچھ اس کو بھی عطا کر دیا کرے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نام پر دینے سے مال گھٹتا نہیں، اگرچہ ہم اور آپ سوچتے ہیں مال میں اضافہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکریہ ادا کرے گا
اللہ نے مال دیا اور مال کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے محتاجوں کو، غریبوں کو جو ہے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بزرگ اور دوستو یہ سوچنا کہ مال اللہ کے راستے میں دینے سے گھٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں دنیا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں تمہارے پاس گیا تھا پانی مانگنے کے لیے، کھانا مانگنے کے لیے، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ رحم الراحمین، اے حکم الحاکمین، اے پروردگار، آپ پوری کائنات کے مخلوق کے رزاق ہیں، رازق ہیں، آپ رزق دینے والے، تمام جاندار کو پانی پلانے والے ہیں، رزق پہنچانے والے ہیں، آپ کیسے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ میں محتاج تھا، تم نے میری مدد نہیں کی۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، آپ خالق ہیں، رازق ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، سارا خزانہ اور نعمت اور دولت کے مالک آپ ہی، آپ سارے انسان کو پالتے پوستے، آپ کیسے جو ہے محتاج ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے جو ہے اسی طریقے سے بیمار پڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اصل میں میرا فلاں غریب تمہارے دروازے پر گیا تھا، وہ بھوکا پیاسا تھا، اگر تم اسے کھانا پانی پلاتے تو وہاں پر تم مجھے پاتے۔ فلاں مسکین اور غریب آدمی جو ہے 2 پیسے کے لیے تمہارے دروازے پر گیا تھا، اگر تم اس کی مدد کر دیتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ فلاں غریب آدمی مجبور معذور تھا، بیمار تھا، تم اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ اس لیے کہ غریب کو دینا، غریب کو کھلانا، غریب کو پلانا، غریب کی اعانت کرنا گویا میری عیادت کرنا ہے، میری مدد کرنا ہے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، مال و دولت یہ پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور اس مال سے اتنی محبت ہے انسان کو کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت نہیں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ جو اللہ نے لاگو کیا ہے، اسی بات کا ایک ایگزام ہے، امتحان ہے۔ ہر چیز کا ایگزام ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں مال جیسے محبوب ترین چیز یہ کتنا میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ ایگزام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایگزام میں پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو اور بڑھاتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر اندازن نکال دیا، 10-20 ادھر ادھر سے کر دیا، ہم کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، لیکن 200-400 میں ہی کام بنا دیا، کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ غلط مال کو ہم ہی نے کھا لیا، خلط ملط کر کے اس کو کھا پی لیا، تو پھر دنیا میں بھی اس کو جو ہے بیماری کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ آپ تو سن ہی چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، یہ متبرک اور مبارک مہینہ ہے، چند روز یعنی آدھا حصہ گزر چکا ہے اور آدھا حصہ باقی۔ جو لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کیا اور ایسے ہی دن کو گزار دیے، اس کی قسمت پر جتنا بھی رویا جائے بہت کم ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین فرمایا۔ آپ نے سنا ہے کہ منبر شریف پر آپ تشریف لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایک نئی بات پیش آ رہی ہے، آپ کبھی بھی جو ہے آمین نہیں فرماتے جب منبر پر آپ تشریف فرماتے ہیں، لیکن آج آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو ہے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں جو ہے اپنی مغفرت نہ کر لیا ہو، نیکیوں سے اپنے دامن کو جو ہے بھر نہ لیا ہو، اس کی قسمت پر جتنا بھی رویا جائے بہت کم۔ ہلاکت اور بربادی کی دعا کر رہے ہیں کون؟ جبرائیل امین۔ 4 مشہور فرشتے ہیں بڑے بڑے، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ 4 فرشتے بڑے بڑے،
لیکن سب سے پاکیزہ اور مقدس سب سے بڑا فرشتہ جو ہے جس کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک لانا، یہ بہت مقدس فرشتے جبریل، وہ کہہ رہے ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کا سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے ایسے لوگوں کی قسمت پر بولا نہ جتنا بھی رویا جائے بہت کم، وقت گزر گیا گزر جائے گا۔ آج 16 رمضان المقدس مکمل ہو گیا، ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھا اس کا بھی وقت گزر گیا، جو نہیں رکھا اس کا بھی گزر گیا، وقت دونوں کا گزرا اور گزر جائے گا، یہ مہینہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن بزرگ اور دوستو، جنہوں نے قدر نہیں کیا، غیر رمضان کی طرح سے اس مہینے کو گزارا، وہ بہت بڑے خسارے اور نقصان میں۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آئندہ سال نہ معلوم ہم میں سے کس کی قسمت میں اللہ نے یہ مقدس مہینہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، ہم قدر نہیں کر رہے اس مہینہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے کے انوار اور برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی کے مہینے سے جو ہے اس مہینے کی استقبال کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ تڑپا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے کسی طرح سے، یہ 2 مہینہ گزار کر تڑپا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ جو ہے پناہ مانگتے تھے اللہ رمضان جلدی نہ آئے، کھانا پینا بند ہو جائے گا، تو چونکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ رمضان آ گیا، رمضان اللہ نے عطا کر دیا، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم سے رکھا نہیں جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ لمحات آپ کے ہمارے گزر جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے بھی رمضان ختم ہو جائے گا اور نہیں رکھنے سے بھی ختم ہو جائے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم جو وقت روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہی وقت ہمارا آخرت میں کام آئے۔ اور جو ہم لاپرواہی کے ساتھ غیر رمضان کی طرح سے پورا مہینہ گزار رہے ہیں، تو آخرت میں اس کے لیے ہمیں بہت ندامت اور افسوس کے آنسو بہانا پڑے گا۔ لہٰذا میرے عزیز اور بھائیوں، ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ حافظ صاحب کا نذرانہ فی کس جو ہے 60 روپے ہے، اور اسی طریقے پر اعتکاف رمضان المبارک کے جو اخیر عشرے میں 20ویں رمضان کے شام کو جو ہے اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہم ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کے بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک لمحہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔